کہ ہم چینی لینے جا رہے ہیں انڈیا، ہم آلو لینے جا رہے ہیں انڈیا، ہم ٹماٹر لینے جا رہے ہیں انڈیا، اگلے دن کابینہ نے کہا خبردار ہٹو اس طرح سے، اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا وزارت خزانہ سے۔ کس منہ سے آتے ہیں اور جا کر اسمبلی میں جو بلند باغ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کمر توڑ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم ان کے بچوں سے دودھ چھین رہے ہیں مگر ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم بچوں کے کھانے کو اٹھا رہے ہیں اور جو ہے بچوں اور ہم وہ نہیں جاتے، ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں اس کی آئی ایم ایف کی، لیکن ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں، وہ ہم جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں مگر ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ وائرس جو ہے وہ تو اب بتدریج کم ہو رہا ہے، لگائی صاحب کیسز بھی کم ہو رہے ہیں، ویکسینیشن لگوانے کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب ویکسین مل ہی نہیں رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر لاہور کے جو مناظر تھے وہ تو ہم نے دیکھے، کس طرح سے ہنگامہ رہے، اتنے گھنٹوں لوگوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا جی ویکسین تو ہے نہیں، اب پیر کو آئیے گا۔ لوگوں کو تو غصہ آئے گا نا؟ یقینی بات ہے، اور حکومت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ نے $1 ارب مختص کیے ہیں تو پھر نظر بھی تو آنے چاہیے نا۔ آپ کو چین کی طرف سے خیرات میں، صدقات میں، زکوٰۃ میں، اور پہلے تو سعودی عرب میں جا کر ماہ رمضان میں انہوں نے جا کر وصول کیے، خیرات وصول کی، فطرات وصول کیے، صدقات وصول کیے، آ گئے۔ اب چین سے ان کو مل رہی ہے ویکسین، کیونکہ آپ کا پڑوسی ملک ہے، لیکن یورپ نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی ویکسین کے ساتھ آتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ نہیں آنا، ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ یورپ کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، وہ کیا کریں جو لگوا چکے ہیں۔ بالکل، اور فائزر جو ہے وہ مل بھی نہیں رہی ہے، ہاں، اور ملے بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اس کی قیمت بڑھے گی، اور حکومت اس سے کمانے کی، حکومت نے ہر اپرچونٹی کو جس سے کمانے کی، ان کی مافیا کو کمانے کا موقع ملے، پیٹرول ہو، چینی ہو، اور ٹماٹر ہوں، آلو ہوں، اور کوئی بھی چیز ہو، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے میں چوکے نہیں ہیں۔ آٹا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب ان کو اسپیس ملتا ہے کہ مافیا کو کہیں کہ جناب شاباش بڑھ جاؤ آگے، اور پھر مافیا سے پتی کھڑی کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جی مافیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یار آپ کے ہاتھ میں حکومت تو پھر آپ نہ ہوئے اگر مافیا آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ مافیا جو دواؤں کی مافیا نے 4.5 گنا، 450%، 4% نہیں میں کہہ رہا ہوں، 450% جو $1 کی چیز تھی وہ $4.5 میں، $5 میں مل رہی ہے۔ تو یہ جو فارماسٹیکل مافیا ہے اس نے کتنا کمایا، اور پھر پتلی گلی سے چلے جائیں، ذوالفقار مرزا، کیا نام تھا ان کا، ظفر مرزا، ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی ڈاکٹر ہی تھے، اور یہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ یہ ڈاکٹروں کی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے عالی مرتبہ قبلہ جناب جہانگیر ترین صاحب چینے کے معاملے میں صلح کرو، صفائی کرو، مٹی پاؤ، اتنی 2 بیلچے جو وہ ڈال رہے تھے نا درخت کے لگانے کے لیے جناب وزیر اعظم، وہ مٹی انہوں نے ادھر بھی ڈال دی جہانگیر ترین والے کیس پر، اٹھاؤ 2-4 بیلچے لا کر انہوں نے مٹی اس کے اوپر ڈال۔ لیکن ایک ہفتے میں 21 اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں، غریب کہاں جائے گا، کیسے گزارا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیسے حالات ہونے والے؟ $2-2.5 سے تقریباً $2 سے شروع ہوا ہے آپ کا پیٹرول۔ اب پیٹرول کو جو ہے وہ ویل لگیں گے، پہیے لگیں گے، اور پیٹرول کی قیمتیں شوٹ کرتی چلی جائیں گی، اور یہ حکومت نے منصوبہ رکھا نہیں، ہم ٹیکس فری جو ہے ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، نہیں، ہم لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم ان کے بچوں سے دودھ چھین رہے ہیں مگر ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم بچوں کے کھانے کو اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے بچوں اور ہم وہ نہیں جاتے، ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں اس کی آئی ایم ایف کی، لیکن ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں، وہ ہم جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں مگر ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے اس حکومت کا طرز عمل، اور بہت ہی صفاقانہ، بے رحمانہ ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے ہے، اور وہ کبھی بھی اس بات کو، اور اگر مرات آتی ہیں تو اوپر والے طبقات پر، اوپر والے طبقات جو ہیں فیضیاب ہوتے ہیں، جو ارب پتی ہے وہ کھرب پتی ہو جاتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ، جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا جاتا ہے، ہر روز کئی لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے گرتے رہتے ہیں، نیچے گرتے رہتے ہیں، نیچے گرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان کی ہر دفعہ، اب آپ پہلے جو متوسط طبقے میں لوگ تھے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں، وہ غربت کی لکیر میں آ چکے ہیں۔ اب پہلے سوچتے تھے لوگ کہ 25,000 30,000 40,000 آمدنی کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال اپنا گزارا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے ان کا گزارا۔ اب 1 لاکھ کی کمانے والے بھی بہت مشکل سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں۔ بالکل ایسا یہ حکومت
لوگوں کے لیے مہنگائی کے اعتبار سے ایک عذاب بن چکی ہے، اور گورننس کے اعتبار سے مائی گاڈ کہاں کہاں نہیں ہے کرپشن. ایک ایک کرپشن کا جو دروازے کھولے گئے ہیں، جو کمیشن ہو رہا ہے یہاں پر. ہم ایک بڑے اسکینڈل پر کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے اسکینڈل کو سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پنجاب میں کمیشن مافیا کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کھا رہا ہے. یہ ہم جو ہے وہ جلد ایک چیز سامنے لائیں گے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ہمیں معلوم تھا کہ نواز شریف دور میں، شہباز شریف دور میں، زرداری صاحب دور کے دور میں کمیشن کی کیا شرح ہوا کرتی تھی، اور اب کیا شرح ہے. او مائی گاڈ پورے کے پورا ملک کے کمیشن مافیا کے ہاتھ. ناظرین، پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے تھا. ایوان کا تقدس جس طرح سے پامال کیا گیا وہ سب نے دیکھا. گالم گلوچ ہوئی، ہلڑ بازی ہوئی، ایک دوسرے پر کتابیں ماری گئیں، سینیٹائزر کی بوتلیں ماری گئیں، سب نے دیکھا. یہ ماحول پیدا کیا خود سرکاری بینچوں نے، یہ ماحول پیدا کیا، ٹریجری بینچوں نے ماحول پیدا کیا. لیڈر اپوزیشن کو 4 دن تک تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا. بار بار کوشش کے باوجود وہ مداخلت کرتے رہے. تیسرے دن انہوں نے تقریر کی، لیکن اس دوران جس طرح سے کتابیں اچھالی گئیں، جس طرح سے سیٹیاں بجائی گئیں، باقاعدہ سیٹیاں لے کر آئے. میں پھر بھی انہیں اس معزز ایوان کے، میں غیر معزز ارکان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سرکاری ارکان نے وہی طرز عمل اختیار کیا. اور جس طرح سے یہ منہ کو لگ رہے ہیں جناب حماد اظہر صاحب، اپنا اتنا بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ. تو اپنی طرف بھی دیکھیں، ماضی بھی دیکھیں. آپ سے بھی لوگ واقف ہیں اور آپ کے بڑوں سے بھی لوگ واقف ہیں کہ کس طرح سے عین میدان میں جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو اور اپنی قیادت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں میدان سے. یہ ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. اور جس طرح کی یہ کیا انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ ہم چینی لینے جا رہے ہیں انڈیا، ہم آلو لینے جا رہے ہیں انڈیا، ہم ٹماٹر لینے جا رہے ہیں انڈیا. اگلے دن کابینہ نے کہا خبردار ہٹو اس طرح سے، اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا وزارت خزانہ سے. کس منہ سے آتے ہیں اور جا کر اسمبلی میں جو بلند باغ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی تقریریں شروع کر دیتے ہیں. انتہائی نامناسب ہے. لیکن لغائی صاحب، گالم گلوچ اور بدتمیزی تو دونوں سائڈ سے ہوئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، لیکن کس نے رکھنا ڈالا لیڈر اپوزیشن کی تقریر میں؟ اپوزیشن نے. سیٹیاں کون لائے؟ اپوزیشن لائے. کیا نواز شریف کے ساتھی یا پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ سیٹیاں بجا رہے تھے، یا پیپلز پارٹی کے لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے؟ وہ لے کر آئے تھے سیٹیاں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کی طرف سے سٹارٹ ہوا؟ پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اپوزیشن کی طرف سے ہوا، ہم نے آن ریکارڈ ان کی مذمت کی ہے. ہم نے بہت ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے جناب شیخ روحیل اصغر صاحب کی عزت ہونی چاہیے کہ ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہے اور وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے. لیکن انہوں نے خود اپنی عزت کا خیال نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، گالیاں دینا پنجاب کا کلچر ہے. یہ انہوں نے کہا. ہم نے تو نہیں ساتھ دیا، ہم نے نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک بات ہے. انہوں نے ملکہ بخاری کو زخمی کیا، انتہائی قابل مذمت بات ہے، انتہائی شرمناک بات ہے. مان لیں گے کہ اسپیکر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو فوٹیجز دیکھی اس میں حکومتی رکن کوئی بھی نہیں تھا، ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ہم نے بھی دیکھی ہیں. علی نواز امان سرکاری رکن نہیں تھا، جس طرح سے اچھل کر گالم گلوچ کر رہے تھے. کیا شفقت محمود، محترمہ شیریں مزاری، زرتاج گل، یہ سرکاری ارکان، شاہ محمود قریشی، یہ سارے کے سارے جس طرح سے کتابوں سے کھیل رہے تھے. یہ کھیلنا جو ہے ایوان کا کام ہے. آپ بجٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ اچھال رہے تھے، پھینک رہے تھے. یہ سارا کچھ اسپیکر صاحب کا شاید نظر کا چشمہ. اسپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کسی وزیر کو میں نے نہیں دیکھا اس فوٹیج میں. تھے نا وزیر، ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہم نے دیکھا جس طرح سے وہ کتابوں کو یوں کر رہے تھے. بلکہ شفقت محمود تو شیریں مزاری کے سر پر مارنے لگے تھے. مذاق ہی صحیح، لیکن یہ مذاق بھی بہت ہی شفقت صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کو اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر ہلڑ بازی یا ہنگامہ آرائی کرنے نہیں سے ہونی آج چاہیے. تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں یا کسی صوبائی ایوان میں اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو کمال لوگ ہیں. میں ایسی آج تک میں نے کوئی ایسی کابینہ نہیں دیکھی ہے، آج تک میں نے ایسے وزراء نہیں دیکھے جس طرح کے وزراء ان کو ملے. ان کے ترجمان واہ 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 کیا کمال لوگ ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں دنیا تحریک کے عدم اعتماد انوکھے لوگ ہیں. عدم اعتماد ہو چکا ہے، یہ تو نہیں کہیں. پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. عدم اعتماد ہو چکا ہے. یوسف رضا گیلانی کا قومی اسمبلی سے انتخاب وزیر اعظم کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا، اور کسی عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ کے
मुकम्मल ऐवान में जिसमें आपकी अक्सरियत है वहाँ पर आप शिकस्त खा चुके हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी आपको शिकस्त दे चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त आपका धर्म तख्ता हो सकता है। ये तो नवाज शरीफ है, अपनी ज़रूरतों के तहत उन्होंने कहा कि नहीं इनको 5 साल चलने दो, उनकी बेटी ने कहा कि जी इनको 5 साल चलने दो, वरना जो प्लान पेश किया था जरदारी साहब ने वो तो ये तो जा रही थी हुकूमतें, वो पंजाब में पहले चले जाती फिर वफाक में चली जाती, तो नवाज शरीफ साहब ने कहीं डील डूल या कोई इस तरह के मामलात कर लिए हैं और पता नहीं उनके टारगेट क्या हैं वो कर लिए हैं, इस वजह से जो है हुकूमत को स्पेस मिल गया है, हुकूमत से एंजॉय कर रही है। ठीक है एंजॉय करे, इस हुकूमत की किस्मत में ये नहीं लिखा था कि 5 साल पूरे करते, लेकिन ये तो नवाज शरीफ साहब ने लिख कर दिया है कि 5 साल पूरे